بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویئرس، اس وقت میں مدینہ مسجد میں موجود ہوں. یہ مسجد جو ہے یہ شاہی محلے میں ہے، جسے آپ لوگ یا ہم لوگ کامنلی ہیرا منڈی کہتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک امام صاحب موجود ہیں جو پچھلے 40 سال سے یہ مدینہ مسجد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلا معاوضہ. اس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے، کیونکہ یہاں جو ارد گرد کمیونٹی ہے، ایک تو ان کے مسلک جو ہیں میجورٹی کے وہ مختلف ہیں، اور مولوی صاحب کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کا ویسے احساس نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ان کی اپنی زندگی میں کس حد تک مشکلات ہیں جس کو یہ جھیل رہے ہیں. جی مولوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاری مختار احمد سیالوی ہے. یہ کنجروں کا محلہ، یہاں کنجر آتے تھے. کچھ لوگ وہاں گئے مفتی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کوئی ایسا آدمی دو جو فی سبیل اللہ کام کرے. ہم کلاس میں 80 بچہ تھا. میرے مفتی صاحب نے مجھے فرمایا جا بیٹا، آپ کا گھر اللہ آباد کرے گا، کچھ نہیں لینا کچھ نہیں دینا، اللہ کا گھر آباد کرنا ہے. میں آ گیا، میں یہاں صفائی کرائی، صفائی کر شروع کر دیا. 40 سال ہو گیا، میری کوئی کسی کی آمدن نہیں ہے. مجھے 40 سال یہاں ہو گیا میں کرتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے کیا ہے؟ سب سے مسئلہ ہے یہ بیٹیاں ہیں اور آمدن ہے نہیں. چھوٹی سی دکان ہے. میری جوان بیٹیاں، بچہ میرا نہیں چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے. میری بیٹیاں دکان میں بیٹھتی ہیں، میں تاں گھر کے مسائل اور مسجد کے مسائل پورے کرتا ہوں. میری زندگی یہاں گزر گئی، بیمار بھی رہتا ہوں اور مسجد کی میں خدمت کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے. گھر کے مسائل بڑے خراب ہیں، بل بڑے آتے ہیں جڑے میں بڑی مشکل سے اتارتا ہوں. مسجد کا بل کتنا آتا ہے آپ کی؟ اس لیے آیا تھا 12,105 روپے، جڑا میں نے آج پے کیا. کہاں سے کیا؟ میں تھوڑے رکھتا رہتا ہوں دکان سے پیسے. پھر کوئی جیسے راجہ صاحب کھڑے تھے، تھوڑے سے کدی یہ امداد کر دیتے ہیں، اس طرح میں دے دیتا ہوں. آپ بیسیکلی یعنی اپنی دکان سے دے دیتے تھے؟ دکان سے دیتا ہوں، کوئی نہیں یہاں امداد کرنے والا. اچھا، ارد گرد جو آپ کے ایک ناچنے گانے والے لوگ ہیں، یہ ایک اکثریت تو ان کی، اگر جو چلے بھی گئے ہیں تو یہاں ماحول تو ویسا ہی ہے. کبھی ان لوگوں کی طرف سے کوئی ہمدردی، کوئی تعاون، کوئی خوف خدا؟ میں نے یہ مسجد کا جب دیکھی نہیں کنڈیشن، میں 2 دفعہ اعلان کیا. میں 40 سال میں پہلی دفعہ اعلان کر رہا ہوں. مسجد کی کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے، پانی نیچے آتا ہے، نمازیوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی آیا، اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا. ایک آدمی دیا 500 روپیہ. کسی نے پیسہ نہیں دوسرا دیا. پورا محلہ ہے، موچیوں کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں. 2 دفعہ میں نے اعلان کیا اور 40 سال میں پہلی دفعہ کیا. میں کبھی اعلان نہیں کیا. اچھا، آپ نے 40 سال ایسے لوگوں میں گزار کے اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو کیسے ان کی صحبت سے دور رکھا؟ یہ تو بڑا کمال ہے. میں قرآن پاک کا قاری ہوں، عالم دین ہوں. میں اپنی بچوں کو سمجھایا بیٹا میں یہاں خدمت کے لیے بیٹھوں. ماشاءاللہ ان کو پڑھایا بھی ہے اسکول میں، یہ نہیں اسکول نہیں پڑھایا، کیونکہ گھر کی صحبت ہوتی ہے. ایک عالم دین کی بیٹی یا قاری کی بیٹی وہ تو ایسا کام نہیں نہ کر سکتی. میری 2 بیٹیاں بیٹھتی ہیں دکان میں، باری سے بیٹھتی ہیں. جب میں نے نماز پڑھانی ہوتی وہ بیٹھتے ہیں. ابھی یہ بیٹی بھی جو بیٹھی ہے، اس گھر میں تیاری کی تھی، 13ویں کا امتحان دیا اسے. اچھا قاری صاحب، جب آپ کے مفتی صاحب نے آپ کو یہاں بھیجا اور کہا یہاں جا کے اپنے آپ کو آباد کریں، تو آپ کو خوف نہیں ہے کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جس کی بدبو اور جس کے گند کی لپیٹ میں بھی آ سکتا ہوں، میرے گھر والے بھی آ سکتے ہیں؟ میں جب دین پڑھنا شروع کیا تھا نا، میرے ذہن میں یہی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی مسجد کروں ہوگا، مدرسہ ہوئے گا، میں فی سبیل اللہ خدمت کروں گا، میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا. میرے بچپن سے یہی تھا. اور مفتی صاحب نے جب مجھے دعا دے کر کے بھیج دیا، میں آ گیا. میں نے بڑی خدمت کی ہے 40 سال. کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں دیتا. خود میں آپ اس کا جو موٹا چھوٹا کام ٹوٹی ہے کچھ ہوتا. آپ کی آنکھیں نم ہیں کس وجہ سے؟ کیا ہمارے رویوں کی وجہ سے؟ بس رویے پریشانی ہے نا جی. بیٹیاں، مہنگائی کا دور ہے، بیمار آتا ہوں، پریشان تو ہو جاتا ہوں. میں کیسے ان کے اخراجات پورے کروں بیٹیاں کا؟ دکان ہی آپ نے دیکھی، چھوٹی سی دکان ہے. ہاں. تو یہاں رشتے آ جاتے ہیں بیٹیوں کے، تو کیسے آپ یہ مینیج کرتے ہیں؟ اس جگہ تو رشتے آنا بڑی مشکل. نہیں، میری 7 بیٹیاں تھیں، 2 میں رشتہ داروں کو دے دی ہیں. جی ہاں. ان کا یہ انشاءاللہ تعالی رشتہ داروں میں کرے. ہم لوگ رشتہ داروں میں کرتے، دوسری قوم میں نہیں کرتے. میں پیچھے مجھے
فالج کا اٹیک ہوا تھا، فالج کا؟ فالج کا پچھلے ماہ رمضان 9 کا، 9 تاریخ کو بچی مجھے، میں نہیں نماز پڑھا سکتا، 2-3 مہینے میں نے مسجد کا بوا ہی نہیں کوئی کھولتا تھا. پھر میں نے بچی کو کہا بیٹا مجھے پکڑ کر لے کے کرو، میں کچھ کھڑا ہو سکتا ہوں. پھر بچی میری چھوڑ جاتی تھی، میں بڑی مشکل سے کھڑا ہو کر جماعت کراتا تھا، اور اللہ نے کرم کیا، اب کافی ٹھیک ہوں. جی ویئرس، یہ وہ دکان ہے حافظ صاحب کی مسجد کے بالکل فرنٹ پہ، جہاں پر ان کی بیٹیاں بیٹھتی ہیں جب یہ نماز پڑھانے کے لیے، امامت کروانے کے لیے اس مسجد میں جاتے ہیں. تو اس دکان سے مجھے بتائیں کتنی بچت کر لیتے ہوں گے حافظ صاحب. ان کی کوئی مالی معاونت نہیں ہوتی. جو محکمہ اوقاف ہے یا جو دیگر ایسے محکمے ہیں جو مساجد کا نظام سنبھالتے ہیں، جو وہاں پر جو علماء کرام، وہاں پر جو جتنا بھی عملہ ہوتا ہے، وہ جو خدمات سر انجام دیتا ہے ان کو پے کرتے ہیں. ایسا اس مسجد کا کچھ نہیں ہے. تو اس مسجد میں ایک فالج کا مریض مولوی صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دکان بھی چلاتے، جب اٹھتے ہیں ان کی بیٹی بیٹھ جاتی.